کلپ نمبر 612۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 سے 4 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ ترجمہ: جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان کفار کے چند اوصاف بیان کیے گئے ہیں جنہیں اس سے پہلی آیت میں آخرت کے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اسے اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے سے روکتے ہیں اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی صورتیں، دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لوگوں کو سیدھا راستہ اختیار کرنے سے روک دینا، دوسری یہ کہ حق مذہب کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی اور جس قدر ہو سکے ہیلوں وغیرہ کا سہارا لے کر حق مذہب میں برائیاں ظاہر کرنے کی کوشش کرنا۔ علم کا لبادہ اوڑھ کر حق مذہب سے بھٹکانے والے عبرت پکڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں وہ عملی طور پر گمراہ ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے اور دین سے روکتے ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کی بجائے دنیا میں ہی رہنے کو پسند کرے اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے تو وہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے، وہ خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو علم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو مذہب حق سے دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور دین میں نئے نئے مذہب نکال کر امت کی وحدت کا شرازہ بکھیرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز تباہ کرے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم کے ان پیشواؤں اور سربراہوں سے ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی اصلاح پر بہت حریص اور امت کی مستقل بھلائی کی رغبت رکھتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر قوم کے گمراہ کن سرداروں کی وجہ سے فکر مند رہتے تھے۔ قوم کے پیشواؤں اور سربراہوں کی گمراہی نظام کو خراب کر دیتی ہے، کیونکہ یہ لوگ قوم کے قائدین ہوتے ہیں، اور جب یہ گمراہ ہوں گے تو قوم بھی گمراہی میں مبتلا ہوگی۔ اسی طرح جب علماء میں بھی گمراہیاں ہوں گی تو عوام کا ایک بہت بڑا حصہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، ائمہ دین فرماتے ہیں، اے گروہ علماء، اگر تم مستحبات چھوڑ کر مباحات کی طرف جھکو گے تو عوام مکروہات پر گریں گے، اگر تم مکروہ کرو گے تو عوام حرام میں پڑیں گے، اگر تم حرام کے مرتکب ہوگے تو عوام کفر میں مبتلا ہوں گے۔ یہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، بھائیوں للہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم نہیں کرنا چاہتے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحم کرو، چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه،
اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے گزشتہ امتوں میں جتنے رسول بھیجے وہ ان لوگوں کی زبان میں ہی کلام کرتے تھے، تاکہ انہیں جو احکامات دیے گئے وہ ترجمے کے بغیر ہی آسانی سے اور جلدی سمجھ جائیں اور ان احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔ آیت میں مذکور لفظ رسول میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام داخل ہیں، یعنی ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید کو صرف عربی زبان میں ہی کیوں نازل کیا گیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کے رسول ہیں، لیکن قرآن کو ہر زبان میں نازل نہیں کیا گیا، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہر زمانے میں بولی جاتی رہی ہیں، تو قرآن کو ہر زبان میں نازل کرنا کئی اور طرح کی پیچیدگیوں کا باعث ہوتا، لہٰذا اس وقت کی روئے زمین کی سب سے مرکزی اور مطلقاً فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زبان یعنی عربی میں قرآن کو نازل کیا گیا، تاکہ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی اپنے قول و عمل سے بہترین تشریح فرما دیں، اور پھر آپ کی امت دنیا بھر کی زبانوں میں ان تعلیمات کو منتقل کر دے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی رسول کی ذمہ داری صرف تبلیغ کر دینا اور احکام پہنچا دینا ہے، جبکہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، وہی غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وہی اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔